بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کچھ تقلید نام کی چیز جو ہے لوگ کرنے لگے ہیں اور کچھ مقصرین کی تقلید کی جاتی ہے. یعنی ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ ایک مقصر کی آپ لوگ تقلید کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مقصر جو آپ کہہ رہے ہیں اور جیسا کہ استعمال ہوتا ہے مقصر علماء کے لیے. مقصر کہتے ہیں غلطی کرنے والے کو. ہمارے خیال سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ عالم کو مقصر کہا جائے. اگر یہی لفظ مقصر بھی اگر پوچھیں آپ نے کہاں سے سیکھا تو کسی جاہل سے سیکھا ہے, کسی عالمی سے سیکھا ہے, تو کیا اس کی غلطی کی اس نے آپ کو سکھا دیا؟ آج آپ یہ کہنے کے لائق جو ہوئے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, اجتہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کس نے بتایا آپ کو؟ عالم نے بتایا کہ جاہل نے بتایا؟ عالم ہونا غلطی ہے, علم دینا غلطی ہے, پڑھنا پڑھانا غلطی ہے. لیکن عالم جو ہے نا دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک علماء خیر ہوتے ہیں اور علماء سو ہوتے ہیں. ہاں, تو ہم لوگ جو ہے علماء خیر کو مانتے ہیں. اور کون ہے علماء خیر؟ اگر آج بعنوان اخباری آپ ہر مجتہد کی دعا جو ہے جو قرآن کے متعلق بولتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں, جو حدیث کے لیے بولتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں, تو یہ سب ہو گیا مثلا علماء سو. تو علماء خیر کون ہے؟ تو اخباریت کا مطلب کیا ہے کہ امام اور رسول اللہ کے جو اخبار یعنی حدیث کو کہتے ہیں, اور حدیث پہ ماننے والے کو اخباری کہتے ہیں. تو ایک جو آپ دیکھیں اگر یہ چیز ہم غلط مانتے ہیں کہ اجتہاد غلط ہے, تو اجتہاد اگر غلط ہوتا تو خود ائمہ کے زمانے میں اجتہاد نہ ہوتا. امام صادق علیہ السلام نے نہ ابان کو حکم دیا, ابان ہم چاہتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ دو. کتنے ائمہ کی حدیثیں ہیں, وسائل الشیعہ اٹھا کے دیکھیں کتنی حدیثیں ہیں. اچھا آپ اخباری لوگ وسائل الشیعہ تو مانتے ہیں, کتنی حدیثیں وسائل الشیعہ موجود ہیں؟ آئیے ہم خود آپ کو دکھاتے ہیں. وسائل الشیعہ میں حدیثیں موجود ہیں, ابان ابن تغلب والی حدیث موجود ہے, دوسری ساری حدیثیں موجود ہیں. امام صادق علیہ السلام نے حکم دیا, دوسرے ائمہ نے حکم دیا, رسول نے حکم دیا. اجتہاد و تقلید رسول کے زمانے سے, رسول نے حکم دیا. رسول نے کہا کہ آپ جو ہے وہ فتویٰ دیجیے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو حلال حرام کے مسائل بتائیں. ائمہ نے, رسول کی باتیں موجود ہیں. اگر یہ کام رسول کے حکم کے مطابق ہے تو یہ کرنے والا علماء خیر میں سے, اور اس کے مقابل والا علماء سو میں سے. ایک دوسری چیز اسی کے مقابلے میں کہ یہ جو رسول حکم دے رہے ہیں, رسول جو بتا رہے ہیں, یہ بتانے والا بھی کہیں اور سے نہیں بتا رہا, قرآن و حدیث سے ہی تو بتا رہا ہے. لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو علماء کی جو آپ لوگوں کی نظر میں علماء ہے, وہ علماء کو کس رسول کی کون سی احادیث ہے یا امام کی کوئی حدیث ہے ان کو ماننا چاہیے؟ امام نے ایک کو منتخب کر دیا, تو مصر کے لیے جب جناب مالک کو منتخب کیا تو اب کیا ہر ایک جو کوئی بھی شیعہ عالم بن کے جا کے مصر میں بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں امام نے صرف مالک کو بھیجا تھا, ہم لوگ کو تو نہیں کہا ہے. احسن, تو امام نے مالک کو اس وقت کی اس حکومت کے لیے بھیجا تھا, مالک بن گئے. اس وقت اگر مالک کے مقابلے میں کوئی بیٹھتا تو یہ امام کے حکم کے خلاف ہوتا. لیکن کہیں پہ امام کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی, مثلا ہم آپ کو اصول کافی کی حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. اصول کافی تو مانتے ہیں؟ اصول کافی جلد 1 حدیث نمبر 10, اس کی ہم ایک حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے. امام فرماتے ہیں من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا, تم میں سے جو بھی ہماری حدیث کو بیان کرے اور ہمارے حلال و حرام پہ نظر رکھتا ہو, ہمارے حلال و حرام کو پہ نظر رکھتا ہو, عرف احکامنا, اور ہمارے احکام کو پہچانتا ہو. یہ حلال و حرام پہ نظر رکھتا ہو, یہ صرف جو ہے وہ روایات و اخبار سے نہیں ہے. حلال و حرام یہ وہی اجتہاد ہے, اسی کو جو ہے تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے, اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے. جب یہ ہو تو تم اپنی مشکلات کو اس سے حل کرو اور جا کے اس کے حکم کو مانو. اگر تم اس کے حکم کو نہیں مانتے ہو تو تم نے حکم خدا کو ہلکا محسوس کیا, اور تم نے اگر اس کی بات کاٹی تو ہماری بات کاٹی. ہماری بات کاٹنے والا خدا کی بات کاٹنے والا ہے, اور یہ انسان حد شرک تک ہے. آج کے اس زمانے میں اگر کوئی عالم کی بات کاٹتا ہے تو امام کی اس حدیث کے مطابق وہ شرک کی حد تک ہے, جس کو مشرک کہا جاتا ہے. آپ اخباری صاحب مشرک ہو گئے. لیکن ہم لوگ علماء کے خلاف نہیں. لیکن دیکھیے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں آیت اللہ, ایک امام کا لقب آپ دوسروں کو کس طرح سے دے سکتے؟ جیسے ہم ابا عبداللہ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. ہم آپ لوگ امام کہتے ہیں, پھر آپ لوگ آیت اللہ کہتے ہیں, کہ مولانا لفظ ہے, جو یہ سب چیزیں ہیں جو امام کا القاب ہے. یا آپ لوگ دیکھیں ابا عبداللہ کنیت ہے. ابا عبداللہ یعنی جناب عبداللہ کے باپ, یہ کنیت ہے. جہاں تک لقب کی بات ہے, آیت اللہ, آیت اللہ کے معنی کیا؟
ایک تو دیکھیں پرابلم یہ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ جو اپنا دین بتاتے ہیں وہ نوجوانوں کو جن کو دین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے ان کو پکڑ کے بتاتے ہیں. آپ نے آج تک کسی عالم کو سدھارنے کی کوشش کی, کسی پڑھے لکھے کو سدھارنے کی کوشش کی, کسی سمجھدار کو سدھارنے کی کوشش کی؟ نہیں کوشش کی. جو دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس کو یہ سدھارنے ہم آپ کے معنی بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کے حساب سے سب بہکے ہوئے ہیں. نہیں کوشش کی. ہمیشہ یہ جو آپ بتاتے ہیں آیت اللہ, اب اس بیچارے کو آیت اللہ کے معنی نہیں معلوم. اس کے ذہن میں تقدس ایک ہے کہ بڑا مقدس لقب ہے یہ, تو آیت اللہ امام کا لقب ہے, کیسے دے دی؟ آیت اللہ کے معنی کیا؟ آیت اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانی کو. اللہ کی نشانی دنیا کی ساری چیز, پیڑ پودے بھی اللہ کی نشانی ہے, حیوانات عمومی معنی میں حیوانات بھی اللہ کی نشانی میں. ایسے کسی چیز کی نشانی کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ کی کوئی چیز ہمارے یہاں علماء نے نشانی رہے ہوتا نہیں, لوگ نشانی طور پہ دیتے ہیں, سر آپ نے انگوٹھی ایک دے دی, ہم نے آپ کو دے دی کہ ہماری نشانی رکھ لیجیے. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب آپ اس کو دیکھیے گا تو ہماری یاد آئے گی, ہم یہ دیکھیں گے تو آپ کی یاد آئے گی. آیت اللہ کو آیت اللہ, علماء کو آیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا پورا وجود حکم پروردگار کے مطابق ہوتا ہے. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی یاد آتی ہے, اس لیے ہم آیت اللہ کو آیت اللہ. یہ بات مان لی, لیکن آیت اللہ العظمیٰ کیوں کہتے ہیں سب سے بڑی نشانی؟ اب جب بہت سی نشانی ہے اس میں سے کوئی بڑی چھوٹی تو ہوگی, تو ایک دم سامنے کی بات ہے. تو معصوم دیکھیں یہ اشکالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ لینگویج نہیں معلوم ہے, عربی لینگویج نہیں معلوم ہے, اس لیے اشکالات. پھر وہی بات کہیں گے کہ جو آدمی جانتا ہے اس کی طرف رجوع کیجیے, جو جانتا ہے اس سے پوچھیے. آیت اللہ العظمیٰ جو نشانی ہے اس میں سے بڑی نشانی وہ ہے. یہ تو کوئی بھی کسی کو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایک عام آدمی جو زیادہ نہیں جانتا جتنا ایک علماء جو جانتا ہے, تمہارا جو مرجع تقلید جو ہے وہ جو جانتا ہے اس طرح سے اگر کوئی نہیں جانتا, لیکن اگر وہ کام اس کے جیسا ہی کر رہا ہے تو اس کی ہم تقلید کر سکتے ہیں. یعنی اس کو علم ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے فیصلہ نکال لے, تو یہ علماء کے علاوہ قرآن و حدیث سے کوئی بھی حکم نکال سکتا ہے, وہ ہو گیا مجتہد. ہر مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے. ان مجتہدین میں سے جو عالم یعنی علم میں سب سے زیادہ, کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو صحیح تک پہنچنا ہے. جس کے پاس علم کم ہے اس کا بھی صحیح ہے, لیکن اس کے صحیح ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اسی لیے تقلید کی ایک شرط ہے عالمیت. اب آپ بتائیے کہ رسول کے بعد سے, رسول کے زمانے سے حکم رسول نے دیا, ائمہ نے دیا, تقلید ہو رہی ہے, لوگ تقلید کر رہے ہیں. رسول کے بعد سے اتنا زمانہ گزر گیا, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا یہ اخباریت کتنے دن کی اوپر 400 سال سے زیادہ نہیں ہے اخباریت کی. ابھی صرف 4 قرن گزرے ہیں, 4 صدی گزری. اس کے پہلے آپ کے صاحب سب بہکے ہوئے تھے, جتنے بڑے بڑے علماء گزرے. جن کتابوں کی بنیاد پہ آپ بیٹھ کے اخباریت کی ترویج کر رہے ہیں وہ ساری کتابیں لکھنے والے سب غلط ہیں. جن کی تقلید ہوتی تھی یا کرتے تھے وہ سب غلط ہیں. آپ کے آبا و اجداد سب غلط ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ مجلسی بھی اخباری ہی تھے. کیسے اخباری تھے؟ تو خود مجتہد تھے. استغفار نہیں تو بس علامہ مجلسی خود مجتہد تھے. کیسے اپروو کر؟ دیکھیں اخباری کسے کہتے ہیں؟ اخباری اگر اس اصطلاح میں کہتے نہیں تھے, لیکن اخباری یعنی اگر خبر رسول, خبر ائمہ یعنی ان کے حدیث پہ عمل کرنا, تو سارے مجتہدین اخباری ہیں الحمدللہ. حکم پروردگار کو لیتے ہیں, حکم پروردگار کو لے کے اس پہ عمل کرتے ہیں. لوگ بھی اسی طرح کے اخباری ہیں. اتنا علم ہو جائے بالکل ہو جائیے نا. آپ کے یہاں اجتہاد کا علم کہاں ہے؟ آپ ابھی توضیح مسائل پڑھ کے مسئلے کو صحیح سمجھ تو سکتے نہیں, آپ اجتہاد کیا کریں؟ ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگ مولانا کو کیوں مانتے ہیں؟ مولا کے ہوتے ہوئے مولانا کو کیوں مانتے ہیں؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ رسول کے ہوتے ہیں امام کو کیوں مانے, تو رسول نے حکم دیا, اسی طریقے سے مولا نے حکم دیا مولانا کو ماننے کا. ایک میں یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں امام علی علیہ السلام کی اطاعت کا کوئی حکم ہی نہیں تھا. اور بتائیے ہمیں کوئی کس نے یہ رسول اللہ کے زمانے میں امام علی کو مانا ہے؟ ہاں مانا ہے. رسول جب جنگ پہ گئے تھے مولا کے ہاتھ کو اپنی جگہ پہ اپنا نائب بنا کے گئے تھے, دی تھی. مانا کہ نہیں مانا؟ میدان جنگ میں رسول کی جگہ پہ مولا کے ہاتھ جاتے تھے اور کمانڈر بن کے جاتے تھے, لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے. ایک غیر, یہ تو معصوم نے معصوم کو بنایا نا, لیکن یہ غیر معصوم کس طرح سے معصوم؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں یہ اسلام نظام ہے, سسٹم ہے. یہ سسٹم پروردگار ہے, سسٹم خدا ہے. ہم اس سسٹم پہ عمل کرتے ہیں, ہم کسی کی پرسنل بات پہ عمل نہیں کرتے. اگر نعوذ باللہ کوئی امام پرسنل کہے کہ خدا نے یہ کہا ہم یہ کہتے ہیں تو اس کی بات بھی نہیں مانیں گے, اگرچہ محال ہے, ایسا ممکن ہی نہیں, کیونکہ امام معصوم ہوتا ہے, ایسا نہیں کر سکتا. آج کوئی آیت اللہ, کوئی عالم اگر ایسا کہے کہ حکم پروردگار ہے نماز پڑھو, ہم منع کرتے ہیں, اس کی بات نہیں مانیں گے ہم. اسی کو کہتے ہیں طاغوت, جو خدا کے مقابلے میں آ جائے. یہاں پہ ایک سسٹم ہے, نظام ہے.
اصلاً ہم مولانا کو نہیں مان رہے ہیں، مان مولا کو ہی رہے ہیں. اس نے کہہ دیا مولا کے مقابلے مولانا کو مان رہے ہیں. یہ جوانوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. مولا کے مقابلے مولانا کو نہیں مان رہے ہیں، مولانا کے ذریعے مولا کو مان رہے ہیں. یہ مولانا بتا رہے ہیں کہ مولا نے یہ کہا. مثال کے طور پہ ایک آدمی پریسیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ اپنی پبلک سے ایک آرڈر اس کو دیتا ہے سامنے آ کے، ایک بات کو کسی کے توسط سے بھیجتا ہے کہ جاؤ ہمارے پبلک سے کہہ دو. تو پبلک کیا کہے گی کہ ہم تم کو نہیں مانتے، اس کے مقابلے میں کہے گی پبلک. ایک آرڈر دے رہا ہے، ڈاکٹر کے یہاں آپ گئے علاج کے لیے، ڈاکٹر کو اپنے حالات بتائے، اس نے آپ کو دوا بتا دی، آپ لے کے چلائے، آپ نے کھانا شروع کر دی دوا. دوسرے دن آپ کو موقع نہیں ملا یا ڈاکٹر نے کسی سے کہلا دیا کہ فلاں دوا تھی، اس کو چینج کر کے یہ دوا کھا لو، آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر کو ہوتی ہوئی تمہیں کیوں مانے؟ اپنی بات تھوڑی کہہ رہا ہے وہ، لیکن وہ ڈاکٹر کی بات کو پہنچا رہا ہے آپ تک. آج جو مولانا ہے، یہ مولانا اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، مولا کی بات کو پہنچانے کا ذریعہ ہی ہے. میں آپ کی بات کا متفق ہوں، لیکن ایک بات مجھے مسئلہ یہ بتائیے کہ جو آدمی کو جو ڈاکٹر نے بھیجا ہے، یا اس کا کمپاؤنڈر ہوگا یا میرا کوئی پہچان والا ہوگا، تو میں اس کو جانتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ نہیں ڈاکٹر نے ہی بھیجا ہے. اب مجھے میں جو بھی مراجعین ہیں وہ رہتے ہیں یا ایران میں یا عراق میں یا شام میں، تو مجھے کس طرح سے پتہ چلے کہ وہ آتھینٹک ہے؟ میں کسی کے بات میں کیوں؟ اس کے بھی صفات، کوالٹیز ائمہ نے بتائے ہیں. آپ دیکھیں توضیح مسائل کے شروع میں بھی حدیث بھی ہے، من کان من الفقہاء، اس کے بعد عالمن لدین و حافظن، کیا ہے وہ عالمن، دیکھیے ابھی ذہن میں تھی اور ذہن سے نکل گئی. عالمن لدین حافظن محافظاً لعبد، حافظاً لدین، محافظاً لعبد مولا، مخالفاً لہوا. یہ پوری تفصیلی حدیث ہے، شرائط، کنڈیشن رکھے گئے. یہ نہیں کہ کوئی بھی آ جائے. مان لیجیے مثلا ڈاکٹر کے ایک آدمی آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شرط ہے، اگر یہ شرط ہوگی تو اس کی بات مان لیں گے، یہ شرط نہیں ہوگی تو یہ بات اس کی ہم نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے تقلید کے لیے بھی شرائط دیے گئے ہیں، بغیر شرائط کی تقلید نہیں کہی گئی. لہٰذا تقلید تو بہت اخلیصی چیز ہے. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہ کرو، یہ خود تقلید ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرو، کتنے اس میں سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس خود دلیل یا خود انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کیا ہے کہ تقلید غلط ہے. کتنے؟ ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ آیا، فلاں لوگ آئے، گروپ بنا، آگے کانوں چپ چاپ بتایا، ان کو بہکایا کہ دیکھو یہ غلط ہوتا ہے، یہ غلط. اس نے اس کی بات مان لی، بات مان کے آگے بڑھا دی. اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. یہ تو بدقسمتی ہے اس کی کہ عالم کو چھوڑ کے جاہل کی تقلید کر رہا ہے، ایک عادل کو چھوڑ کے ظالم کی تقلید کر رہا ہے، ایک پڑھے لکھے کو چھوڑ کے سڑک چھاپ کی تقلید کر رہا ہے. تقلید سے خالی کوئی نہیں ہے، یہ بھول جائے. تقلید سے خالی کوئی نہیں ہے، تقلید کر کے تقلید کی مخالفت کر رہا ہے. لیکن ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نا مجتہدین کا جو بنا ہوا سسٹم ہے نا، جو بھی ہے، جس طرح سے مجتہد چنا جاتے ہیں، جیسے 6 مجتہد کہتے ہیں کہ ان کی تقلید کر سکتے ہیں، تو یہ 6 کیوں ہے؟ ایک کیوں نہیں ہے؟ ہاں، تقلید ہمیشہ ایک ہی کی ہوتی ہے، 6 کی نہیں ہوتی. نہیں، 6 میں سے کیوں آپشن کیوں ہے؟ ہاں، اسلام میں آپشن نہیں ہے. اسلام میں ہے کیوں نہیں؟ کس نے آپشن نہیں؟ بہت سی جگہوں پہ آپشن ماننے میں، جیسے ہم لوگ یہ نہیں بول سکتے کہ امام حسن اور امام حسین 2 جنے، ان میں سے کسی کو ایک کو مان لو، 12 ہے، 12 میں سے کسی کیوں نہیں؟ ائمہ کے زمانے میں بھی تھا. ائمہ کے زمانے میں یہ تقلید کے مسئلے میں حلال و حرام میں آپشن تھا. آپ جا کے، آپ کو اختیار تھا، آپ جا کے ایک شرعی مسئلہ امام حسن سے بھی پوچھ سکتے تھے، امام حسین سے بھی پوچھ سکتے تھے، مولا کہنا سے بھی پوچھ سکتے تھے. کبھی کسی نے منع کیا؟ کوئی منع کرے گا؟ آپشن تھا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ زمانے میں ایک ہی تھا، وہ ولایت تھی. ولایت کے عنوان سے، بعنوان امام، جب تک مولا کائنات تھے، امام حسن امام حسین آگے نہیں بڑھے. یہی آج بھی ہم کہتے ہیں. آج ہمارے پاس اتنے مراجع ہیں، ان میں سے آپ کسی کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن بعنوان ولی ایک ہے. ولایت ایک سے زیادہ نہیں تھی. ولایت کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، ولایت کی ضرورت ہے، لیکن بعنوان تقلید آپ کسی بھی کر سکتے ہیں، جس میں بھی وہ شرائط پائے جاتے ہوں، جو بھی آپ کی نگاہ میں عالم ہو. ہوگی ایک ہی کی، ان سب میں سے جو عالم ہوگا آپ اس کو. اور یہ ولایت جو ہے معصوم، غیر معصوم کی کیسے ہو سکتی ہے ولایت؟ ہم لوگ نے مان لیا. چلو ایک بات اگر میں مان لوں کہ اگر غیر معصوم کی تقلید ہو سکتی ہے، تو ولایت غیر معصوم ولایت کسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ کہ مثلا جو حکم دے اس کو مان لے. یہی تو ہو سکتا ہے نا، جو حکم دے. ابھی آپ نے کہا کہ مولا کائنات نے مالک اشتر کو فلاں کو حاکم بنا کے بھیجا، تو لوگ غیر معصوم کی بات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ لیکن امام نے بھیجا تھا نا. امام یہ خامنہی کے پاس کون سا امام کا لیٹر ہے؟ جس طریقے سے وہاں پہ شرائط کی بنیاد پہ ہم تقلید کر رہے ہیں، ایسے یہاں شرائط کی، آج کے زمانے کی. اگر آقا خامنہی کے پاس نہیں تو کس کے پاس ہے لیٹر؟ آپ وہ دکھائیے. یا یہ کوئی بتایا کہ ولایت کے بغیر زمانہ رہ سکتا ہے؟
امام زمانہ کی ولایت ہے، غیبت میں ہے امام. تو رسول خدا بھی غیبت میں، امام علی کی ولایت کی بھی ضرورت نہیں تھی. جس طریقے سے امام زمانہ پر غیب سے ولایت اپنے ہدایت کر سکتے ہیں، رسول بھی وہاں سے کر سکتے ہیں. ختم ہو گیا وہاں پر رسول کی رسالت. اگر یہ سسٹم 260 ہجری میں ختم ہونا تھا تو یہ 200 سال کے لیے اتنا بڑا جھگڑا کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر رسول خدا کو ولایت علی کا اعلان ہی نہیں کرا جائے اسلام اتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ مصیبت وہ مصیبت. اگر 1200 سال بغیر ولایت کے اسلام گزر سکتا ہے تو 200 سال بھی بغیر ولایت کے رہ سکتا تھا. رسول نے کیوں اعلان کیا غدیر میں؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے تقلید بھی. تو اچھا ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ یہ بولتے ہیں ولی امر مسلمین، یہ تو ولی امر جو ہے وہ تو امام علی ہے، اور جو بھی یعنی اگر حاضر میں دیکھا جائے تو امام زمانہ ہے، تو ان کو ولی امر کیوں کہا ہے؟ لیکن یہاں پہ پھر بھی لینگویج کی بات ہوگی. مسئلہ وہی، اگر ولایت پروف ہوگی. ولایت پورا ایک سسٹم ہے، ولایت پورا ایک نظام. خطبہ غدیر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے ولایت سے متعلق جتنی آیات ہیں، جو احادیث ہیں، یہ ہم کو ایک دم کلیئر کرتی ہیں. بغیر ولایت، بغیر حکومت کے انسان ایک لمحہ بھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اب یہاں پہ آپ کے اس مختصر انٹرویو میں اتنی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ تقریباً 1-2 گھنٹے کی کم سے کم بات ہے. بغیر حکومت و ولایت کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اگر آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم بغیر ولایت کے زندگی گزار سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو حکومت ہوگی. تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ تم عادل کو نہیں تو ظالم جو ہے امام بن جائے گا تمہارا، تو ظالم کو تمہیں امام ماننا پڑے گا. تو ظالم کو امام ماننا یہ تو اور خلاف ہے اسلام کی. جب بغیر ولایت کے حکومت نہیں ہو سکتی ہے تو جو ہمارے امور ہیں، اس امور کا ولی کون ہوگا؟ جو اس امور کا ولی ہوگا وہی ولی امر ہوگا. یعنی صرف بات لینگویج کی ہے. یہ سب چیزیں جس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اخباریت گڑی گئی ہے. ایک چیز ہم پہلے بڑھا دیں، جہاں آپ کہہ رہے ہیں مولا کائنات، جس طریقے مولا کائنات ولی امر مسلمین حقیقی معنی میں ہے. آج کا عالم جو ولی امر ہوتا ہے یہ مولا کی نیابت میں ہے. وہی جو مولا کا نظام، جو مولا کا سسٹم ہے، اسی کو کنٹینیو کر رہا ہے. کوئی اپنی طرف سے نہیں کہ ہم آپ کے ولی ہیں تو ہم آپ کو مثلا کچھ الٹا سیدھا کہہ دیں. نہیں، ہم وہی کہیں گے جو قرآن و حدیث میں. اور آپ کیسے ولی ہم یعنی کسی چیز میں کہ امور میں ولی ہونا. ماں باپ اپنے اولاد کے ولی نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایک پاگل ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کہاں کہاں ولایت کا انکار کریں گے؟ ہر جگہ آپ کو ولایت ملے گی. ولایت سے تو دنیا خالی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اصلاً خلاف عقل ہے یہ بات. اچھا اور ایک چیز، جس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال پرانی اخباریت ہے، یہ سب بات اگر ہم نے مان بھی لی تو یہ ایک ازمپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے کچھ لوگوں نے ایک خمس کے لیے یہ سب ناٹک کیا ہو مجتہدوں کا، اور جو ہے یہ تقلید کے سسٹم کا کر سکتے ہیں کوئی بھی. کیونکہ غیبت کبریٰ میں جب شروع ہوا غیبت کبریٰ تو دیکھا ہوگا کہ یہ سسٹم اچھا ہے کہ اگر ہم لوگ اس طرح سے لوگ، اگر ہم لوگ کے اوپر یہ اب جو ہے سب جو ہے لوگ آئیں گے علماء سے ہی پوچھیں گے، تو اگر ہم لوگ کی ایک آمدنی بھی ہو جائے گی، تو اس طرح سے بھی یہ سسٹم شروع کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ تو بہت ہی بچکانہ بات ہوئی کہ اصولاً تو اس کو ہنسی اڑا دینا چاہیے. سب سے پہلے نفسی جواب دیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ خمس کے لیے تو آپ ٹھیک ہے خمس کو چھوڑیں، باقی چیزیں تقلید کر لیجیے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ خمس چھوڑ کے باقی تقلید کر لیجیے. اگرچہ ایسا آپشن نہیں، ممکن نہیں. مسئلہ اس بات کا ہے کہ مرجع کا کام کیا ہے، مجتہد کا کیا کام ہے؟ احکام شریعہ، احکام پروردگار، خدا کے احکام کو لوگوں کو بتائے. اگر احکام شریعہ میں سے خمس ہے کہ جس کی کلیئر شریف آیت قرآن مجید میں موجود ہے، ایک دم واضح آیت ہے کہ اللہ کے لیے خمس نکالو، وہ آیت موجود ہے، تو جب مجتہد کی ڈیوٹی ہے کہ سارے کام کو، وہ سارے احکام کو بیان کر رہا تو اس کو بھی بیان کرے گا، چاہے وہ جو. دوسری بات. تیسری بات کہ کتنے مجتہد آپ نے دیکھا ہے کہ جو خمس لے کے صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ملینر بن گئے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے. اگر آپ دیکھیں تو اصولاً یہ الٹا ان کے اوپر مصیبت ہے، یا ان کے اوپر مصیبت ہے. وہ آپ کے ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں، اس کام کے لیے آفس کھولتے ہیں، وہاں پورا ان کا اسٹاف بیٹھتا ہے، آپ سے پیسے لیتے ہیں، پھر اسی پیسے کو آپ ہی سے متعلق جو کام ہوتے ہیں، اگر یہ مجتہدین سارا خمس کھا جاتے تو آج جو اتنے مدرسے کھلے ہوئے کیسے چلتے؟ آج جو اتنے علماء ہیں یہ کہاں سے آتے آپ کے پاس؟ اتنی مسجدیں ہیں کہاں سے آتی؟ اتنے امام باڑے ہیں کہاں سے آتے؟ کتنی جگہوں پہ روڈ بنی ہے، پل بنا ہے کہاں سے ہوتے؟ کتنے یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے کہاں سے ہوتی؟ کتنی بیواؤں کو پیسہ مل رہا ہے کہاں سے ملتا؟ کتنے لوگوں کو ایجوکیشن کی وہ ہو رہا ہے کہاں سے ہوتا؟
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خمس غلط چیز ہے تو اس کا یہ سب غلط ہے، اس کا آپ ان اچھائیوں کے مخالف ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ مسجد بنے، آپ نہیں چاہتے کہ نماز ہو، آپ نہیں چاہتے عبادتیں ہوں، آپ نہیں چاہتے کہ یتیموں کی پرورش ہو، آپ نہیں چاہتے کہ بیواؤں کی سپورٹ ہو، آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے ایجوکیشن کا انتظام ہو. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ خمس سے تو ہی ہوتا ہے. کسی بھی حکومت، کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے اکنامیکل سسٹم بہت ضروری ہے، مسٹ ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتا ہے. خداوند متعال نے بھی اسی کا اکنامیکل سسٹم خمس کو بنایا ہے. یہ مجتہد بیچارہ اپنے سر پہ ذمہ داری لی ہے. اس کے بعد بھی اس کو معلوم ہے کہ روز محشر جب ہم جائیں گے تو جانے کے بعد خدا کے سامنے ہم کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے کتنے مجتہدین کا واقعہ ایسا ہے کہ وہ اپنے اولاد پہ بھی نہیں، ایک آدمی کو شاگردوں میں سے جس کو متدین ترین سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے، کل کو کچھ بھی خود بدھ ہوا الٹا سیدھا تو ہم خدا کے سامنے تم کو کھڑا کر دیں گے. مجھے جو میں نے بچپن سے دینیات میں سیکھا ہے کہ خمس جو ہے اپنے سال بھر کی آمدنی کا جو ہے سیونگز جو ہوتی ہے اس کا 5واں حصہ ہوتا ہے، اور اس کا 5ویں حصے کا جو ہے آدھا جو ہے پیسہ وہ سہم امام ہوتا ہے اور سہم سادات ہوتا ہے. چلو سہم سادات کو پہنچ جاتا ہے اگر معلوم ہے، لیکن سہم امام کا یہ امام کے پاس جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو ہم آپ کی اس بات پہ اعتراض کریں کہ آپ نے بچپن میں دینیات میں پڑھا. آج ہمارے قوم کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، ہم کو بچپنے میں جو پڑھایا جاتا ہے فرسٹ لیول کا ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے، علم وہیں پہ ٹھہرا رہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایج کے ساتھ علم بڑھتا جا رہا ہے. اسی علم کو لے کے جب ہم 30-40 سال کے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگتے ہیں. اسی علم کو لے کے ہم پھر بڑے بڑے علماء پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ جنہوں نے اب تک کی پوری زندگی گزار دی. آپ نے بچپن میں پڑھا 2 سال 10 سال 5 سال، مجتہد نے 70 سال پڑھا. اس 5 سال کا پارٹ ٹائم علم آپ کا، 5 سال آپ نے پارٹ ٹائم پڑھا نا، فل ٹائم نہیں پڑھا. اس بیچارے 70 سال فل ٹائم پڑھا. اس 5 سال کے پارٹ ٹائم علم کو لے کے آپ نے اس پہ انگلی اٹھا دی. کہاں سے سمجھ میں آنا ہے؟ جہاں تک بات سہم سادات اور سہم امام کی ہے، خب سہم سادات پہ تو آپ نے کہا کوئی نہیں، بات سہم امام کی ہے. سہم امام کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پیسے لے کے امام اکیلے کھائیں گے؟ سہم امام کا مطلب کیا ہے؟ سہم امام یعنی امام کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو امام سے منسوب چیزیں ہیں، جو امام سے متعلق چیزیں ہیں، یا جہاں امام چاہیں گے، جو امام کی خواہش ہوگی، جہاں امام راضی ہوں گے، اس کام کا حصہ ہے. امام کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. امام چاہتے ہیں مدرسے کھلے، ہو رہا ہے. اور بھی بہت ساری دین کی ضروریات ہیں، وہاں پہ سہم امام خرچ ہونا چاہیے، اور ہو رہا ہے. جہاں تک جو ضروریات ہیں ہو رہا، جو کل ہوں گی اس پہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اچھا، ایک اور ایک چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ ولایت ایک ہونی چاہیے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ میرے حساب سے ابھی جو ہے ان کی کچھ 75 ایج ہوگی ہے شاید، جہاں تک میرا اندازہ. تو اگر ہم لوگ کیلکولیشن نکالیں تو 75 کے آس پاس کی ایج ہوگی، جن میں سے انہوں نے ریولیوشن جو انقلاب لایا تھا آیت اللہ خمینی نے، اور آیت اللہ خمینی کے انقلاب میں انہوں نے صرف کی، وہ پریسیڈنٹ رہے، اور جنگ کی، وہ سب چیزوں کو اگر چھوڑا جائے تو 20 سال کچھ اتنا گیا ہوگا یہ انقلاب میں. تو اب بچی 55 ایج. باقی پھر جو ہے انہوں نے جو ہے کہا ہے یہ مجتہد ڈائریکٹ بن گئے، اور یہ ایک آدمی ایک مجتہد میدان جنگ میں کیا کر رہا ہے؟ 55 سال کی ایج کے میں کیا مجتہد نہیں بن سکتا ہے؟ علامہ مجلسی کیا سال کی ایج میں مجتہد بنے؟ تو بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. تو 55 ایج آپ خود جوڑ رہے ہیں. علامہ مجلسی تو بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، مجتہد بنے تھے. ایک دوسری چیز، مجتہد میدان جنگ میں کیا کر رہا ہے؟ مولا کائنات میدان جنگ میں کیا کرتے تھے؟ اگر علی میدان جنگ میں جا سکتے ہیں تو آج کا ولی نہیں جا سکتا. اور ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جہاں تک سنا آیت اللہ خامنئی کا اسٹڈیز کا، تو یہ ہے کہ 20 سال انہوں نے جو ہے پڑھا. تو 20 سال میں کس طرح سے مجتہد بن سکتا ہے؟ 20 سال کی عمر میں لوگ بن جاتے ہیں مجتہد. انہوں نے تو 20 سال پڑھا. البتہ یہ نہیں کہہ سکتا 20 سال پڑھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میدان جنگ میں نہیں پڑھتے تھے. یہ سوالات آپ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے. یہ بھی سوالات ہیں اور اس کے جوابات ہم کو نہیں ملے. ہم جواب دیتے رہے نا آپ کو. ہمیں کیا معلوم کہ آپ نے اب تک کتنا پڑھا؟ ہم فل ٹائم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم آپ دونوں ایک شہر میں رہتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں ہم کتنے ٹائم اسٹڈی کرتے ہیں؟ جب آپ ہمارے لیے نہیں بتا سکتے ہیں، جو ہم آپ کے شہر میں رہتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آغا خامنہ کس ٹائم پڑھتے ہیں کس ٹائم نہیں پڑھتے ہیں؟ اور آپ کو کیا معلوم؟ ایک اور ایک چیز جو انٹرنیٹ، آپ صرف کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو. انٹرنیٹ پر اگر آپ جائیں ویکیپیڈیا میں آپ جب ڈالیں گے آیت اللہ خامنئی ان ون نائٹ آیت اللہ، تو اس میں آپ کو پورا بتایا جائے گا اور کس طرح سے ان کے خلاف بھی کیا.
جیسے آیت اللہ منتظری ہے. لیکن آپ کے بارے میں ایک آدمی آگے ہم سے کہتا ہے کہ فلاں صاحب چور ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کو مان لینا چاہیے؟ لیکن فلاں صاحب کے پاس جو انٹرنیٹ پہ ان کے پاس جو گریجویشن کی ڈگری ہے وہ جعلی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ اگر کوئی مثلا انٹرنیٹ پہ کیا مشکل، آج ہم ایک سائٹ بنا کے کچھ بھی ڈال دیں، لیکن انٹرنیٹ ہے تو خدا کی کتاب تو نہیں ہے قرآن کی جو انٹرنیٹ پہ آ گیا وہ. میں مان لیا وکیپیڈیا بھی ہمارے لیے معتبر نہیں ہے ہر چیز میں. لیکن یعنی اس طرح یعنی اس کے ایکشن کیوں نہیں لے گا، اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے گی؟ کوئی ایک آدمی ایک بہت اردو میں بہت اچھا محاورہ ہے، جب ہاتھی نکلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں. ایک نہیں، آج لاکھوں لوگ چلا رہے ہیں، کس کا جواب دیں گے؟ ایک آدمی جو دین کے لیے کام کرتا ہے وہ پھر دین کے لیے کام کرتا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کرتا ہے. آیت اللہ خامنہ تو بہت بڑے پیمانے پر اپنے ہندوستان میں دیکھیں آپ کتنے علماء سے گزرے جس نے بڑا کام کیا، دنیا کی مخالفت میں آ گئی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ڈیفنس کیا؟ کبھی نہیں کیا. کیوں؟ انہیں معلوم ہے یہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے، اس کے اوپر چیٹ اچھالو، یہ اپنا ڈیفنس کرے گا، جب اپنے ڈیفنس میں لگ جائے گا تو اس دین کا کام خود بخود رک جائے گا. وہ آدمی اپنے ڈیفنس کے لیے نہیں ہے، وہ آدمی دین کے ڈیفنس کے لیے، اور دین کا ڈیفنس کر رہے ہیں، وہ بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. بہت سے خطرات ہیں جو آپ تک پہنچنے نہیں دیا انہوں نے. آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے؟